अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साउथ टुडे के साथ मैं हूं फिज़ा मरियम। नाजरीन, आज का प्रोग्राम हर उस पाकिस्तानी के लिए बहुत अहम है जो इस बारे में फ़िक्रमंद हैं कि आखिर इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कैसे करवाई जाएं। इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा करवाना क्यों ज़रूरी है और फाइलर और नॉन फाइलर कैटेगरी में आखिर क्या फ़र्क है, और इस हवाले से डेट भी एक्सटेंड की जा चुकी है। FPR ने इनकम टैक्स जमा कराने की लास्ट डेट 14 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दी है, लेकिन अभी तक कुछ लोग इस शशोपंज में मुब्तला हैं कि आखिर इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कहाँ और कैसे करवानी है। तो इस हवाले से बात करने के लिए आज मेरे साथ इनकम टैक्स कंसल्टेंट एडवोकेट जंगबाज खान यूसुफजई मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जंगबाज, बताइएगा कि इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की डेट तो एक्सटेंड कर दी गई है, लेकिन अभी तक लोगों को काफ़ी इबहाम है इस हवाले से कि फ़ाइलर बनने के बाद क्या होता है और फाइलर और नॉन फाइलर कैटेगरी में क्या फ़र्क है, तो इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, इसके अंदर ये है कि बेसिकली ना लोग फाइलरों से इसलिए डर रहे हैं कि गवर्नमेंट लोगों को डरा ज़्यादा रही है, बेनिफिट्स कम बता रही है। लोगों को एजुकेट करने की यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि फाइलर होने के बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं। और बेसिकली देखा जाए तो सारे हैं ही बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स कोई भी नहीं है। और जो नॉन फाइलर की जहाँ तक बात रही, गवर्नमेंट ने इसकी अब शेड्यूल 10 के अंदर अमेंडमेंट की है, नॉन फाइलर की कैटेगरी ही ख़त्म कर दी है। अब फाइलर और लेट फाइलर होंगे, नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। अच्छा, क्या फ़ायदा है ऐसा फाइलर बनने के बाद? क्योंकि लोगों को लगता है कि हम अगर फाइलर बन रहे हैं तो शायद हमने भारी भरकम टैक्स देना है और उसके बाद टैक्स की कटौती होगी, तो उस हवाले से कुछ जो है मिसकंसेप्शंस हैं, वो कैसे मिसकंसेप्शंस हैं, उनको कैसे दूर करने की ज़रूरत है? इसमें देखिए, लोग आप कुछ भी ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ करें, आप टैक्सेस ऑलरेडी पे कर रहे हैं, आप चाहे फाइलर हैं चाहे नॉन फाइलर हैं। सिर्फ फाइलर होने से आपको ये बेनिफिट होता है कि आपके टैक्सेस, लेट्स से कि एक प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं, उस पर 10% टैक्स है नॉन फाइलर के लिए, आप फाइलर है तो 3% हो जाएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट 7% आपके वैसे ही वहीं पे बच गए। गवर्नमेंट आपको ये कहती है कि आप फाइलर हों, फाइलर होने के बाद हर साल अपनी रिटर्न डिक्लेयर करें। रिटर्न के अंदर ये है कि आपकी क्या इनकम है, कितनी हुई है। सिर्फ वो IMF को या डिफरेंट एसेट और गवर्नमेंट को पता हो कि हमारे लोगों के पास कितना पैसा है और वो किस तरह अपना सर्कल चला रहे हैं। अच्छा, इस बार जो सख्तियां की गई हैं सिम बंद करने के साथ, जो है सफरी पाबंदियां भी इस बार जो है हुकूमत की जानिब से कहा गया है। FPR ने भी ऐलान किया है कि जिन लोगों की इनकम टैक्स फाइल रिटर्न्स फाइल नहीं होंगे उनकी सिमें भी बंद होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो सारी सख्तियां की जा रही हैं, आपको क्या लगता है कितनी हद तक, किस हद तक कारआमद साबित हो रही हैं? इसके अंदर जो जहाँ तक सिम बंद करने वाली चीज़ है, मुझे लगता है ये गलत है। एक गरीब बंदा, मजदूर बंदा अगर उसकी सिम बंद कर रही है, जो महीने का 20,000 भी नहीं कमा पा रहा, वो फाइलर होकर क्या करेगा? और सफरी पाबंदी वो उस हद तक ठीक है। अगर कोई बंदा फॉरेन ट्रिप टूर कर रहा है, इसका मतलब ही इज़ अर्निंग हेल्दी और वो अफोर्ड कर सकता है, उसको चाहिए वो अपनी रिटर्न प्रॉपर सबमिट करे, वो फाइलर हो, उस हद तक ठीक है। अच्छा, अगर कोई शख्स इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फ़ाइल नहीं कर रहा तो इसके क्या नताइज सामने आ सकते हैं? इनकम टैक्स को रिटर्न अपनी फाइल नहीं कर रहा तो उसका यही है कि अब जिस तरह गवर्नमेंट ने नॉन फाइलर की कैटेगरी ख़त्म कर दी है, 15 चीज़ें इम्पोज कर टोटल उन्होंने कहा है, और 5 इम्पोज कर दी हैं। सफरी पाबंदी, सिम बंद करना, प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, गाड़ी नहीं ले सकता, करंट बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता, तो सॉर्ट ऑफ वो कुछ भी नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो उसे इन द एंड ऑफ द डे फाइलर होना पड़ेगा। अच्छा, काफ़ी अरसा ये छूट रही है, लेकिन अब जो है जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट जो है नॉन फाइलर्स कैटेगरी ही ख़त्म कर रही है, तो अब क्या ऐसी अभी भी कोई कैटेगरी है, जो कोई तबका ऐसा है जिनको छूट दी जाएगी? हाँ, जो अब ज़राए यही कह रहे हैं कि जो 50,000 तक जिनकी पर मंथ इनकम है, उनको ये है कि वो फाइलर ना हो। अच्छा, क्योंकि उनका टैक्स नहीं उन्होंने पे करना होता, एग्जेम्प्टेड होता है, तो उनके बगैर वाले लोग उससे ज़्यादा जो अर्न कर रहे हैं वो फाइलर होंगे। अच्छा, और अगर किसी को लगता है कि उसकी आमदनी कम है और सारे ही एक्सपेंड हो जाते हैं पैसे और उसके पास कुछ भी सेविंग्स में नहीं है, तो उसके पास सॉर्ट ऑफ कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको भी क्या इनकम टैक्स अपने रिटर्न्स फाइल करने? उससे रिटर्न फाइल करना, रिटर्न बेसिकली फाइल करने का मकसद ये नहीं है कि आपने गवर्नमेंट को टैक्स देना है। रिटर्न फाइल करने का ये है कि गवर्नमेंट को आपने डिक्लेयर करना है आपने इस साल में क्या कमाया, क्या लगाया और एंड में आपके पास क्या बचता है। लेट्स से आपके पास एंड में कुछ नहीं बचता, कोई मसला नहीं, आपने सिर्फ गवर्नमेंट को बताना है कि मैंने इस साल ये कमाया, ये मेरे एक्सपेंस थे और एंड में मेरे पास बैलेंस ज़ीरो हो गया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अपना नया कारोबार कोई शुरू करने जा रहा है तो उनको कैसे क्या मशवरा देंगे और उनके लिए क्या ऐसी बात है जो जानना ज़रूरी है इनकम टैक्स के हवाले से?
سب سے پہلے جو کاروبار شروع کرا ہے اسے یہ پتا ہو وہ کاروبار فیوچر میں کس نوعیت سے کرنا چاہ رہا ہے, وہ سول پروپرائٹر ہے, کمپنی میں ایل ٹی ڈی پی وی ٹی. اس کے بعد وہ جا کے کسی اچھے ٹیکس کنسلٹنٹ سے مل کے ایک مشورہ کر کے کہ ایف بی آر کو اس نے کیسے لے کے چلنا ہے, اس کا کیپٹل کیسے لے کے چلنا ہے, اور کہاں پہ جا کے لیگلی اس کو ٹیکسز بچ سکتے ہیں, اس فارم کو اس نے آپٹ آؤٹ کرنا ہے. اچھا, حکومت کی جانب سے انکم ٹیکس پر کیا تبدیلیاں اور کیا اصلاحات کی گئی ہیں, اور اب جو ہے اپنی ریٹرنز کیسے جمع کرائی جا سکتی ہیں, کیا طریقہ کار ہے؟ حکومت کی طرف سے ایسا اتنی زیادہ کوئی اصلاحات نہیں کی جا رہی. حکومت کی طرف سے صرف ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کے لیے انہیں ایک علیحدہ پورٹل بنایا ہوا ہے آئرس کے نام سے. اس کے اندر اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنی ریٹرنز کو ڈکلیئر کرتے ہیں, جبکہ وہ بھی بہت غلط ہے. اس کے اندر یہ کرنا چاہیے کہ ریٹرن ہم ایف بی آر کے اکارڈنگ نہ بنائیں. ریٹرن میرا ایک پرسنل چیز ہے اور وہ مجھے میرے حساب سے سبمٹ کرنی چاہیے, جبکہ ایف بی آر کے کیے ہوئے اس کے مطابق نہیں کرنی چاہیے. نہیں, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی, تو اس میں تھوڑی سی مجھے کلیئرٹی یہ چاہیے کہ ایف پی آر نے جو ایک طریقہ کار بتایا ہے اس سے ہٹ کے کیسے کیا جا سکتا ہے, اور ایف پی آر کے پورٹل پہ ہی کر سکتے ہیں؟ ایف بی آر کا ایک پورٹل ہے, اس کے اوپر انہوں نے ایک چیز دی ہوئے, کالمز دیے ہوئے, اس میں کرنا ہے. اس میں انہوں نے فارمولا سیٹ کیے ہوئے, کیلکولیشن فکس ہے, ٹیکس فکس ہے, کس طرح کرنا ہے. جبکہ ریٹرن میری ہے, ایف بی آر صرف اس کی اسیسمنٹ کرے. اچھا, ایف بی آر کا کام ہے اسیسمنٹ کرنا. اس پورٹل کے اوپر وہ اسیسمنٹ آٹومیٹیکلی اپنے فارمولاز کو کیلکولیٹ کر کے اسیسمنٹ کرتے ہیں. اسی وجہ سے کاروباری حضرات اپنی ریٹرن سبمٹ کرنے سے گھبراتے ہیں, کیونکہ جو ان کا اصل ٹیکس سلیب بن رہا ہوتا ہے اس حساب سے وہ پورٹل ٹیکس زیادہ بنا دیتا ہے. اچھا, وہ اس لیے اچھا, وہ ٹیکس چوری کرتے آٹومیٹیکلی ہیں, جنریٹ ہوتا ہے آٹومیٹک پورٹل پہ جنریٹ کر رہا ہے ٹیکس. سارا اوکے, کچھ اس وجہ سے. اور یہ تو کاروباری حضرات کے لیے ہے. جو اوور آل کوئی تنخواہ دار طبقہ یا اتنا بڑا جن کا کاروبار نہیں ہوتا, اسمال بزنسز ہوں, ان کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے؟ ان کے لیے طریقہ کار, لیکن ان کے لیے مشکلات اتنی زیادہ نہیں ہے. تنخواہ دار طبقہ ہے, جب اسے اپنی سیلری ملتی ہے آلریڈی ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہوتا ہے, اس نے ایف بی آر کو کوئی ٹیکس پے نہیں کرنا ہوتا. اور اگر کوئی بزنس انڈیویجول ہے جو بہت زیادہ نہیں کما رہا, تو اس کے لیے بھی یہ والی مشکلات اتنی زیادہ نہیں ہیں. اچھا, انکم ٹیکس میں رقم واپسی کا جو ریفنڈ کا طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ کوئی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو آپ کافی بھاری بھرکم ٹیکس دیتے ہیں اور وہ بعد میں ریفنڈ بھی ہوتا ہے, اور بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ, تو اس حوالے سے بھی بتائیں. یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. لوگوں کو سب سے زیادہ اس چیز پہ ایجوکیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹیکس ریفنڈ ہو جاتا ہے. انہوں نے سنا ہوا ہے, انہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی کہانی ہے. اب آپ کچھ بھی خریدتے ہیں, کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے میں آپ کو موٹی موٹی بتاتا ہوں. آپ گاڑی لے رہے ہیں, آپ پراپرٹی لے رہے ہیں, اس پہ جو ٹیکس ہوتا ہے ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے. ود ہولڈنگ ٹیکس 100% ریفنڈیبل ہوتا ہے. آپ ہر سال اپنی ریٹرن ڈکلیئر کرتے ہیں. ریٹرن میں ڈکلیئر کرنے کے بعد آپ اس کا ریفنڈ کمشنر کے پاس اپلائی کرتے ہیں. کمشنر اس کی اسیسمنٹ کرتا ہے اور وہ پیسے ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایف بی آر کو ٹیکس دینا پڑے گا, اور ہمارے پاس جتنے کلائنٹ ہیں تقریباً جو پراپرٹی گاڑی خرید رہے ہیں, ان دا اینڈ آف دا ڈے جب ان کی ریٹرن سبمٹ کرتے ہیں ان کے ریفنڈ بچے ہوئے ہوتے ہیں, اور الٹا انہوں نے گورنمنٹ سے پیسے لینے ہوتے ہیں. فائلر کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ بھی ہے کہ اگر جہاں پہ آپ ایکسٹرا ٹیکسز ود ہولڈنگ ٹیکسز پے کر رہے ہیں وہ آپ کو واپس ملیں گے. اوکے, دیٹس گریٹ. اور یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ, اس بارے میں اویئرنیس نہیں ہے یا شاید نہیں دی جاتی. اچھا, اگر کسی شخص کے پچھلے سال کے ٹیکس ریٹرنز جمع کراتے ہوئے کچھ غلطیاں ہو جائیں تو وہ اس کو کیسے ریکٹیفائی کر سکتا ہے؟ اسے ریکٹیفائی کر سکتا ہے. ایف بی آر کے اسی پورٹل کے اوپر ایک ریویژن کا کالم ہے, اس کے اندر آپ کمشنر کو اپلیکیشن دیتے ہیں آن لائن ہی. کمشنر اس کو اپروو کرتا ہے, اور اس کے بعد اسے آپ ریکٹیفائی کر کے جو اگر آپ کی ویلتھ کے اندر ریٹرن کے اندر آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں یا آپ کے کسی ایکس کونسل سے غلطیاں ہوئی ہیں, آپ انہیں درست کر کے اسے سبمٹ کر سکتے ہیں. اچھا, کوئی شخص اپنا جو ٹیکس ہے اس کو کم کروا سکتا ہے؟ کوئی طریقہ ہے اس کا؟ کوئی اگر چاہتا ہے کہ میں اتنی پراپرٹی اون تو کرتا ہوں یا میرے پاس اتنی چیزیں ہیں لیکن میں نے سال میں اتنی ارننگ بھی کی ہے, اور ہم لوگ سب یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ ٹیکس نہ دینا پڑے, تو کوئی ایسی ایگزمپشن ہوتی ہے ان کے لیے؟ کوئی ایسا طریقہ کار ہے؟ اگر ہے تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر ایک بندہ ہے وہ سال میں ایک سرٹن اماؤنٹ کما رہا ہے, اس کا ایک ٹیکس سلیب فکسڈ ہے, اس کے ٹیکس سلیب کے مطابق اس کی انکم بنی ہے, وہ انکم اس کی کم نہیں ہو سکتی, تو ٹیکس بھی آٹومیٹکلی کم نہیں ہوگا, اسے وہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا. اوکے. اچھا, آن لائن ٹیکس کا نظام کیسا ہے آپ کے نزدیک؟ عام آدمی بھی یہ کر سکتا ہے؟ عام فہم اگر کوئی بھی آدمی, میں بیٹھ جاؤں, کوئی بھی ہم میں سے بیٹھ جائے, اور اگر ہم پراپر کنسلٹنٹس کے پاس نہیں جاتے تو کیا فائدہ اور نہ جانے کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس کے بہت زیادہ نقصان ہے. عام بندے کو نہیں پتا کیا چیز کیسے, پورٹل کو پورا اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. اس کا ایک آرڈیننس ہے, ٹیکس آرڈیننس 2001, اس کے لیے آپ کو پورا آرڈیننس پڑھنا پڑتا ہے.
اب عام آدمی کے پاس اتنا ٹائم یا اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اس آرڈیننس کو پڑھ کے لا کو سمجھ سکے. تو یہ سے کنسلٹنٹ سے ہی سب سے بہتر یہ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں اور وہ پراپر آپ کے ریٹرن بنائے تاکہ کل کو آپ کو دشواری نہ ہو. اگر آپ خود کر رہے ہوتے ہیں اور آپ سے کوئی ایک آدھی چیز رہ جاتی ہے, آپ کو نہیں پتہ ہوتا آپ نے چیز کرنی ہے اس کے اندر, اور کل کو آپ اسیسمنٹ آڈٹ میں آ جائیں, کمشنر آپ کا اگر اسیسمنٹ کر لے تو آپ پہ ہیوی پینلٹیز لگ سکتی ہیں. تو سب سے بہتر یہی ہے کہ کسی اچھے ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس جائیں. اچھا, اگر آپ کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں, میں نے اپنا پورٹل بنایا, میرا یوزر نیم, میرا پاسورڈ اس کے پاس ہے, اور بہت سے لوگ جو ہیں اگر ایک چیز کا اسکوپ آتا ہے تو سبھی وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں. ان کے پاس اگر اس چیز کی ڈگری ہے یا ایکسپرٹیز ہیں یا نہیں ہے, دیٹ ڈزنٹ میٹر فار دیم. تو ان کے پاس اگر ہمارا پورٹل ہے, پاسورڈ ہے, سب کچھ ہے, تو اس کے کوئی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. یہ آج کل سب سے زیادہ کامن چیز ہے, یہی ہے لوگ یہیں پہ پھنس رہے ہیں کہ انکم ٹیکس کنسلٹنٹ ہر کسی نے اپنے نام کے ساتھ لگا لی ہے, جگہ جگہ وہ بیٹھ گئے ہیں اور لوگوں کا بیڑا گر کر رہے ہیں. سوری ٹو یوز دس ورڈ. اس میں یہ ہے کہ ان کا ای میل اور موبائل نمبر کلائنٹ کا نہیں ڈالتے, اپنا ڈال دیتے ہیں. اس سے کلائنٹ ان کا نہ پاسورڈ اس کو دیتے ہیں, کلائنٹ باؤنڈ ہو جاتے ہیں ان کے پاس. ایک تو انہیں ریٹرنس پراپر سبمٹ نہیں کرنی آتی. پھر اس کے اندر ہمارا تھوڑا سا حکام بالا سے بھی گزارش ہے کہ جب ایک بندہ آر ٹی او آفس آتا ہے اپنا ای میل اور موبائل نمبر اپنے اکاؤنٹ پہ اپڈیٹ کروانے, تو کائنڈلی اس کے لیے تھوڑی آسانیاں پیدا کریں. وہ جہاں بیٹھتا ہے اور ساری چیزوں کے لیے ٹاؤٹ مافیا کا وہاں بھی راج آ چکا ہے, جو کہ آج سے 1 سال پہلے بلکہ 4-5 مہینے پہلے تک بھی ٹاؤٹ مافیا کا اس میں بالکل انوالومنٹ نہیں تھی. لیکن اتنی زیادہ سختیاں کر دی ہیں انہوں نے جس کی وجہ سے ٹاؤٹ انوالو ہو گئے ہیں. وہ بھاری رقم ان غریب بیچاروں سے لیتے ہیں اور ان کا کام 1 منٹ میں ہوتا ہے. اگر وہ بندہ ان کو پے نہیں کرتا تو وہی کام اس کا 10 دن میں 15 دن میں ہوتا ہے. تب تک اب جیسا آج ایک بندہ آ جائے 14 دن بعد ٹائم ختم ہو رہا ہے ریٹرن کا, تو اس کی ریٹرن ہی نہیں جائے گی, وہ لیٹ فائلر کے اندر آ جائے گا. بہت شکریہ جنگ باز, آپ نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں ساری انفارمیشن دی ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کے حوالے سے. تھینک یو سو مچ. اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو کلیئرٹی مل گئی ہوگی اور یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ انکم ٹیکس ریٹرنز کس طرح سے جمع کروائی جا سکتی ہیں, اور آپ خود بھی انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کروا سکتے ہیں, اور فائلر کس طرح بنا جائے. اور حکومت کیونکہ نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے جا رہی ہے, تو کوشش کریں کہ جلد از جلد اپنی ٹیکس ریٹرنز جمع کروا دیں. ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.